بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بھوک کے مارے میرا برا حال تھا۔ میرا جسم بہت بری طرح سے ٹوٹ رہا تھا۔ مجھ میں بالکل بھی ہمت نہیں تھی کہ میں اٹھ سکوں۔ تکلیف کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اچانک ہی مجھے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے گردن اٹھا کر دیکھا تو سامنے میری ساس کھڑی تھی، جو میری حالت دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اچانک ہی وہ میری طرف بڑھی اور میرے بالوں کو پکڑ کر زور زور سے کھینچنے لگی۔ مجھے شدید تکلیف کا احساس ہو رہا تھا، لیکن مجھ میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ میں چلا سکوں یا اپنے منہ سے ایک لفظ بھی ادا کر سکوں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میرے جسم سے کسی نے ساری طاقت نکال دی ہو۔ مجھے یہاں پر پڑے ہوئے تقریباً 36 گھنٹے گزر چکے تھے۔ اس دوران مجھے کھانے کے لیے ایک نوالا بھی نصیب نہیں ہوا تھا، اور یہ سب میری ساس کے ظلم و ستم کی انتہا تھی۔ وہ نہ جانے کیوں مجھ سے اتنی شدید نفرت کرتی تھی۔ میں آج تک اس بات کی وجہ نہیں جان پائی تھی۔ کیسا محسوس ہو رہا ہے تمہیں، منحوس عورت؟ تمہاری حالت دیکھ کر تو لگ رہا ہے کہ تم بہت زیادہ مزے کر رہی ہو۔ کیا ارادہ ہے؟ تمہیں ایک اور دن یہاں پر چھوڑوں یا پھر کچھ کھانے پینے کا ارادہ رکھتی ہو؟ ساس کی بات سن کر میں پاگلوں کی طرح نفی میں سر ہلانے لگی، اور پھر ان کے ہاتھ پکڑ کر ان کی منتیں کرتے ہوئے کہنے لگی، خدا کے لیے مجھے کھانے کے لیے صرف ایک نوالا دے دیں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ اگر مجھے کھانا نہ ملا تو میری سانسیں رک جائیں گی۔ اچانک ہی اس نے ایک اشارہ کیا۔ اس کا اشارہ دیکھ کر میری نند تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ اس نے ہاتھ میں کھانا اٹھا رکھا تھا۔ کھانے کو دیکھ کر میرا دل للچانے لگا۔ میں تیزی سے وہاں سے اٹھی اور کھانے کی طرف بڑھی، لیکن اس سے پہلے کہ میں کھانے کی پلیٹ پکڑتی، میری نند نے وہ پلیٹ زمین پر گرا دی۔ وہ آلو کا سالن تھا۔ اس وقت آلو زمین پر پڑے ہوئے تھے اور مٹی مٹی ہو چکے تھے، لیکن مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ میں اتنی زیادہ بھوکی تھی کہ میں وہ آلو اٹھا کر منہ میں ڈالنے لگی۔ مجھے اپنے منہ میں مٹی جانے کا بھی احساس ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے بار بار میرا دل خراب ہو رہا تھا، مگر میں کسی طرح سے اپنے پیٹ کی دوزخ کو بھرنا چاہتی تھی۔ میری یہ حالت دیکھ کر میری ساس کھلکھلا کر ہنسنے لگی اور کہنے لگی، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تمہیں اس حالت میں دیکھ کر مجھے کتنی زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے؟ اس کی بات سن کر میں آنسو بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے اس کا چہرہ دھندلا نظر آ رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی شیطانیت کو میں صاف دیکھ سکتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس نے میری نند کو کہا کہ اب اسے جلدی سے کمرے میں لے کر جاؤ، کیونکہ میرا بیٹا واپس آ رہا ہے۔ اپنے شوہر کی واپسی کا سن کر مجھے تھوڑی سی تسلی ہوئی، کیونکہ جب تک میرا شوہر یہاں پر ہوتا تھا میری ساس مجھ پر کم ہی ظلم کرتی تھی۔ اس دوران بھی وہ میرا کھانا پینا بند کر دیتی تھی، لیکن میں کسی نہ کسی طرح سے انتظام کر ہی لیتی تھی۔ مگر میرے شوہر کے جانے کے بعد وہ مجھے ایک کمرے میں بند کر دیتی تھی اور کھانے پینے کے نام پر مجھے 2 دنوں کے بعد مٹی بھرا کھانا دیتی تھی۔ میری نند نے مجھے سہارا دیا۔ میں بہت ہی مشکل سے قدم اٹھا رہی تھی۔ مجھے اپنا گھر بہت بری طرح سے یاد آ رہا تھا۔ گھر میں جب بھی کوئی اچھی چیز بنتی تھی، میری امی سب سے پہلے مجھے دیتی تھی، چونکہ میں گھر کی سب سے بڑی بیٹی تھی اور گھر والے مجھ سے بہت بہت محبت کرتے تھے۔ لیکن یہاں پر آنے کے بعد سب کچھ ہی بدل گیا تھا۔ میری امی کو اگر پتہ چل جاتا کہ میرے ساتھ یہاں پر یہ سلوک ہو رہا ہے تو وہ جیتے جی مر جاتی۔ وہ کبھی بھی میری ذات پر کسی بھی قسم کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں اسی لیے امی کو نہیں بتا رہی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ابا کے انتقال کے بعد امی نے بڑی مشکل سے ہمیں پالا ہے، اور بڑی ہی مشکل سے انہوں نے میرا رشتہ اس گھر میں کیا ہے۔ میری ساس جب میرے گھر رشتہ لے کر آئی تھیں تب ان کے بہت زیادہ مطالبات تھے، جن کو امی نے کسی نہ کسی طرح سے پورا کر ہی لیا تھا۔ اب اگر میں یوں منہ اٹھا کر اپنے گھر چلی جاتی تو امی کی ساری محنت خاک میں مل جاتی۔ امی اپنا سارا زیور بیچ چکی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو پیسے بچائے ہوئے تھے وہ بھی میری شادی پر ہی لگا دیے تھے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اب وہ مزید کسی بھی قسم کا قرضہ لیں۔ اسی وجہ سے میں خاموشی سے یہاں پر زندگی گزار رہی تھی۔ میں اللہ تعالیٰ سے روز دعا کرتی تھی کہ میری ساس کو ہدایت مل جائے اور اس کے ظلم و ستم میں تھوڑی کمی واقع ہو جائے۔ اپنے کمرے میں جب میں پہنچی تو چھت سے پانی ٹپ ٹپ برس رہا تھا، جس کی وجہ سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ بارش ہو رہی ہے۔ میری ساس اس قدر ظالم تھی کہ اس نے باقی سب گھر والوں کو پکے کمرے دیے ہوئے تھے، جبکہ صرف میرے کمرے کی ہی چھت کچی تھی۔ جب بھی بارش ہوتی تھی مجھے بہت زیادہ مسئلہ پیش آتا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے اس بارے میں بات بھی کی تھی،
لیکن اس نے بھی میری بات ٹال دی تھی۔ وہ گھر میں کم ہی وقت گزارتا تھا، زیادہ تر وقت اس کا شہر میں ہی گزرتا تھا۔ مجھے اپنی نند سے معلوم ہوا تھا کہ اس کی اچھی خاصی تنخواہ ہے، مگر مجھے کبھی بھی وہ تنخواہ لینے کا شرف حاصل نہیں ہو سکا، کیونکہ میرا شوہر اپنے سارے پیسے ہی اپنی ماں کے ہاتھ میں رکھتا تھا، اور اس کی ماں تو مجھے کھانے کے لیے کچھ نہیں دیتی تھی، پیسے کیا خاک دیتی۔ اسی وجہ سے میں نے کبھی بھی اس سے کسی بھی قسم کا کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا۔ میں یہ سب کچھ اپنا نصیب سمجھ کر قبول کر چکی تھی۔ رات کا وقت تھا، میں صحن میں بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ مجھے اپنی قسمت پر بہت زیادہ افسوس ہو رہا تھا۔ مجھے یہ سوچ کر ہی رونا آ رہا تھا کہ ساری زندگی میں یوں ہی کھانے کو ترستی رہوں گی اور کبھی بھی پیٹ بھر کر نہیں کھا پاؤں گی۔ میرے شوہر نے آج شام کے وقت آنا تھا، مگر اسے بھی کوئی مجبوری ہو گئی جس کی وجہ سے وہ آ نہیں پایا۔ میری تو اپنے شوہر سے بھی تقریباً 1 مہینے پہلے بات ہوئی تھی۔ مجھے یہ بات بھی دکھ پہنچا رہی تھی کہ میرے شوہر کو میری کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، بلکہ اسے تو میرے وجود کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ میں چاہے جس بھی حالت میں ہوں، اس نے کبھی بھی یہ کوشش نہیں کی کہ مجھے ایک کال ہی کر سکے۔ ٹھیک ہے میرے پاس موبائل نہیں ہے، لیکن وہ اپنی ماں کے موبائل سے تو مجھ سے رابطہ کر ہی سکتا تھا، مگر یوں لگتا تھا جیسے اس نے مجھ سے شادی صرف اور صرف مجبوری کے تحت کی ہو۔ 2 سال ہو گئے تھے میری شادی کو، لیکن ابھی تک میں اپنے سسرال والوں کو سمجھ نہیں پائی تھی کہ یہ آخر مجھ سے چاہتے کیا ہے۔ مجھے وہاں پر روتے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب اچانک ہی کسی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں نے خوف سے گردن اٹھا کر دیکھی تو اوپر درخت کی شاخیں لٹک رہی تھی۔ اس وقت میں امرود کے درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک ہی کسی نے ہاتھ میری آنکھوں پر رکھ دیا اور میرے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، میں نے تمہاری دکھ بھری کہانی جان لی ہے، فکر مت کرو، اب تمہارے ساتھ کوئی بھی کسی بھی قسم کی زیادتی نہیں کر پائے گا، میں تمہارا اپنی جان سے بڑھ کر خیال رکھوں گا، پیاری لڑکی۔ رات کے اس پہر ایک اندیکھا مرد مجھے تسلی دے رہا تھا، اور یہ بات میں کسی بھی طرح سے نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ میرا دل خوف سے دھڑکنے لگا، مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہونے لگا۔ میں تیزی سے وہاں سے اٹھی۔ اس سے پہلے کہ میں اندر بڑھتی، کسی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو مجھے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن مجھے وہاں پر کسی کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا۔ میرے قدم اپنی جگہ پر جم چکے تھے۔ میں نہ تو آگے کی طرف بڑھ پا رہی تھی اور نہ ہی پیچھے کی طرف جا پا رہی تھی۔ اچانک ہی وہ وجود جس نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگا۔ اس کے قدموں کی آواز میں بخوبی سن سکتی تھی۔ میرے قریب پہنچ کر اس نے میرے بہتے ہوئے آنسوؤں کو صاف کیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے میرے ماتھے پر بوسہ دیا اور مجھے کہنے لگا، تم بہت خوبصورت ہو اور میں خوبصورتی کی بہت زیادہ قدر کرتا ہوں۔ تم تو وہ پہلی آدم زاد ہو جس نے شہنشاہ جنات کے بیٹے کے دل پر اپنا تخت سجا دیا ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ مجھے تم سے پہلی ہی نظر میں اتنی زیادہ محبت ہو گئی ہے کہ اب تم سے دوری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں اپنی پوری زندگی تمہارے ساتھ گزارنے کے لیے رضامند ہو چکا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ تم خود کو ذہنی طور پر تیار کر لو۔ جہاں تک تمہاری تکلیفوں کا سوال ہے، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، میں تمہاری تمام تکلیفوں کا مداوع کروں گا اور تمہیں ایک ایسے مقام تک پہنچاؤں گا جہاں پر صرف اور صرف خوشیاں ہی تمہاری منتظر ہوں گی۔ اس اندیکھے وجود کی باتیں سن کر مجھے بہت تسلی ہو رہی تھی، دل کو بھی سکون مل رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ خوف بھی تھا جو مجھ پر طاری ہو چکا تھا، اور وہ خوف اس چیز کا تھا کہ جو بھی شخص مجھ سے باتیں کر رہا ہے وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ وہ تو کوئی اور ہی مخلوق ہے۔ شاید اس نے میرے ذہن میں چلتی ہوئی ان باتوں کو پڑھ لیا، اسی لیے میرے چہرے کو تھپ تھپاتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں مجھ سے گھبرانے کی یا مجھ سے ڈرنے کی ہرگز بھی ضرورت نہیں ہے۔ میرا مقصد تمہیں ڈرانا یا تمہیں نقصان پہنچانا نہیں ہے، بلکہ آج کے بعد سے میرا مقصد صرف اور صرف تمہاری حفاظت کرنا ہے۔ میں مزید خود پر قابو نہیں رکھ پائی، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوا مجھے کچھ بھی یاد نہیں۔ اگلے دن جب مجھے ہوش آیا تب میں اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ رات کا منظر میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا، میرا سر دوبارہ بری طرح سے چکرانے لگا تھا۔ میں اندازہ نہیں لگا پا رہی تھی کہ کل رات جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ سچ ہے یا پھر وہ ایک خواب تھا۔ کافی دیر تک میں کمرے میں بیٹھی رہی۔ جب کافی دیر گزرنے کے بعد بھی میرے ساتھ کچھ بھی نہ ہوا تو میں نے اپنے دل کو تسلی دے دی کہ وہ صرف اور صرف ایک خواب تھا۔
مجھے ڈرنے کی یا فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پورا دن میں نے گھر کی صفائی کرتے ہوئے گزارا، کیونکہ میرا شوہر آخر اتنے ٹائم بعد گھر آ رہا تھا۔ شام کا وقت تھا، میں کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی۔ اتنے عرصے بعد میری ساس نے مجھے کھانا بنانے کی ذمہ داری سونپی تھی۔ میرا ارادہ تھا کہ کھانا بننے کے بعد سب سے پہلے پیٹ پوجا کروں گی، لیکن اس سے پہلے ہی میری ساس وہاں پر آ گئی اور تھوڑے فاصلے پر کھڑی ہو کر مجھے گھورنے لگی۔ جب بھی وہ مجھے اس طرح سے گھورتی تھی، مجھے اس سے خوف محسوس ہوتا تھا، کیونکہ اسی دن ہی وہ میرے ساتھ کوئی نہ کوئی نیا ظلم کرتی تھی۔ اچانک اس نے مجھے کہا کہ تمہارے ہاتھ تو بہت زیادہ پیارے ہیں۔ میں تو حیران ہو رہی ہوں کہ تمہارے ساتھ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی تمہارے ہاتھوں کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ یہ کہہ کر وہ میری طرف قدم بڑھانے لگی۔ میں نے تیزی سے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ مجھے پتہ چل گیا تھا اب وہ دوبارہ سے مجھے نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اچانک ہی انہوں نے ہنڈیا کے اوپر سے تھالی اٹھائی۔ میں نے بیچ میں ابلنے کے لیے آلو ہی رکھے ہوئے تھے۔ پھر وہ میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، یہ کھولتا ہوا پانی مجھے بہت اچھا لگتا ہے، کیا تمہیں یہ پانی پسند ہے؟ ان کی بات سن کر میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ میری بات سن کر وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی اور کہنے لگی، ارے تم تو مجھ سے خوفزدہ ہی ہو گئی ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے، کیا یہ پانی میں تمہارے اوپر ڈال دوں گی؟ کیا میں اتنی بے رحم ہوں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ میرے ساتھ کیا کرنے والی ہیں۔ اچانک ہی انہوں نے ایک چمچ بھر کر وہ پانی ہنڈیا سے نکالا اور مجھے کہنے لگی، چلو اپنا ہاتھ جلدی سے آگے کرو۔ ان کی بات سن کر میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور پیچھے ہٹنے لگی، لیکن میں زیادہ پیچھے نہیں جا سکی کیونکہ وہیں پر میری نند کھڑی تھی۔ اس نے مجھے بازوؤں سے پکڑ لیا اور میرے ہاتھوں کو دیکھ کر انتہائی نفرت سے کہنے لگی، امی یہ ہاتھ مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے، آپ جلدی سے انہیں جلا دیں۔ اس کی بات سن کر اس کی ماں بولی، تم فکر کس بات کی کرتی ہو؟ اس سے پہلے کہ وہ کھولتا ہوا پانی میرے ہاتھوں کے اوپر ڈال دے، اچانک ہی میری ساس چلانے لگی۔ وہ پانی بھی زمین پر گر گیا۔ اس پانی کے چھینٹے میری نند کے پاؤں پر پڑے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر چھالے بن گئے۔ یہ سب دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی، جبکہ میری ساس کا ہاتھ بھی پوری طرح سے زخمی ہونے لگا تھا۔ وہاں پر بہت ہی گندے گندے چھالے بننے لگے تھے۔ میری ساس درد کے مارے اونچی اونچی آواز میں چلا رہی تھی۔ ان کی چیخیں سن کر مجھے دکھ نہیں ہو رہا تھا، بلکہ ایک انجانی سی خوشی محسوس ہو رہی تھی، اور یہ سب کچھ بھی صرف اور صرف انہی کی وجہ سے تھا۔ انہوں نے کبھی بھی مجھے اپنی بیٹی کا درجہ نہیں دیا تھا، اور نہ ہی انہوں نے کبھی مجھے بہو والی عزت دی تھی۔ تو آج جب وہ تکلیف میں تھی تو میں کیسے ان کی تکلیف پر خوش نہ ہوتی؟ مگر میں حیران تو ہو رہی تھی کہ آخر کیسے ایک دم سے ان کا ہاتھ جلنے لگا، حالانکہ ان کے ہاتھ پر تو پانی بھی نہیں پڑا تھا۔ شاید یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا جو ان پر آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں وہاں سے نکلتی یا ان کی مدد کے لیے کچھ کرتی، میری ساس اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی، یہ جادوگرنی ہے، اسے یہاں سے نکالو۔ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ اس نے مجھ پر جادو کیا ہے، اسی وجہ سے میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ ساس کی بات سن کر میں تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں اسے کہنا چاہتی تھی کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اس سے پہلے کہ میری ساس مزید کچھ کہتی، اچانک ہی اس کا منہ بند ہو گیا۔ وہ چاہ کر بھی اپنے منہ سے ایک لفظ بھی ادا نہیں کر پا رہی تھی، اور اس کی حالت دیکھ کر مجھے گزشتہ رات کی اپنی حالت یاد آ گئی۔ میری بھی حالت ایسی ہی تھی، اس رات میں بھی کچھ نہیں کہہ پا رہی تھی۔ تو کیا یہ وہی اندیکھی مخلوق تو نہیں ہے جو اس رات میرے پاس آئی تھی؟ کیا وہ واقعی ایک خواب نہیں تھا؟ میں نے خود سے سوال کیا۔ اس کا جواب تھوڑی دیر بعد ہی مجھے مل گیا، جب اچانک ہی میرے کانوں میں سرگوشی ہوئی، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی تم دیکھو کہ میں ان لوگوں کا کیا حال کرتا ہوں، تم بس پریشان مت ہونا۔ میں اسے روکنا چاہتی تھی، اسے کہنا چاہتی تھی کہ یہ سب کچھ نہ کرو، کیونکہ یہ سب کچھ کرنے سے تم مجھے ہی ان کی نظروں میں گرا رہے ہو، مگر میں اس وقت اس سے ایسی کوئی بھی بات نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ اگر میں نے کوئی بھی ایسا لفظ اپنے منہ سے نکالا تو میری ساس میرے پیچھے ہی پڑ جائیں گی، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں تھا کہ وہ مجھے ابھی ہی دھکے مار کر گھر سے باہر نکال دیتی۔ تھوڑی ہی دیر بعد میری نند کا شوہر وہاں پر آ گیا۔ اپنی ساس کی اور بیوی کی یہ حالت دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا اور سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اسے بتایا کہ مجھے اس بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہے، ان دونوں کے ساتھ اچانک نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ اس نے جلدی سے میری ساس کو اپنی گاڑی میں بٹھایا اور انہیں ہسپتال لے کر چلا گیا۔ میری نند بھی اس کے ساتھ ہی گئی تھی،
کیونکہ اس کے پاؤں پر بھی چھالے بن گئے تھے۔ میں وہاں پر تنہا کھڑی تھی جب اچانک ہی مجھے کرسی گھسیٹنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے تیزی سے کرسی کی جانب دیکھا جہاں پر وہ اندیکھا وجود اب بیٹھ چکا تھا۔ اب مجھے اپنے چہرے پر نظروں کی تپش کا احساس ہو رہا تھا۔ اچانک ہی مجھے اس کی آواز سنائی دی، اب گھر پر کوئی بھی نہیں ہے، تم پیٹ بھر کر کھانا کھا سکتی ہو۔ میں تیزی سے ہنڈیا کی طرف گئی، لیکن یہ دیکھ کر میں مایوس ہو گئی کہ روٹی نہیں بنی ہوئی تھی۔ مجھے مایوس دیکھ کر وہ مجھے تسلی دینے لگا اور کہنے لگا کہ تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تمہارے لیے کھانے کا بندوبست کر دیا ہے، تم بس پیٹ پوجا کرنا شروع کرو۔ اس کی بات سن کر میں نے حیرت سے پیچھے دیکھا تو منظر دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میز اس وقت مختلف اقسام کے کھانوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہاں پر میری پسند کے تمام کھانے پڑے ہوئے تھے۔ اتنے عرصے کے بعد اپنی پسند کے سارے کھانے دیکھ کر میرے منہ میں پانی آ گیا۔ میں تھوڑی ہی دیر بعد ان کھانوں پر ٹوٹ پڑی۔ اس دن میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا۔ کھانا کھا کر جب میں فارغ ہوئی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس طرح سے اس اندیکھے وجود کا شکر ادا کروں۔ اس کا میرے ساتھ کوئی بھی رشتہ نہیں تھا اور نہ ہی اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق تھا۔ اس کے باوجود بھی یہ میری مدد کر رہا تھا، جبکہ وہ لوگ جن کے ساتھ میرا رشتہ بھی تھا اور میرا تعلق بھی تھا، ان کا بس چلتا تو وہ مجھے زندہ گاڑ دیتے۔ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس نے تیزی سے وہ آنسو صاف کیے اور مجھے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگا کہ میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے خود سے عہد کیا ہے کہ میں تمہیں ہمیشہ مسکراتا ہوا رکھوں گا۔ چلو اب جلدی سے اپنے یہ آنسو پونچھو اور مجھے مسکرا کر دکھاؤ۔ اس کی بات سن کر میں مسکرانے لگی اور آج میں دل کھول کر مسکرائی تھی۔ اب مجھے اس سے ڈر بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا، بلکہ اب مجھے اپنائیت کا احساس ہونے لگا تھا۔ کافی دیر تک میں اس کے ساتھ بیٹھی باتیں کرتی رہی۔ اچانک ہی مجھے اپنی ساس کی فکر ہونے لگی جو یہاں سے جاتے ہوئے مجھے جادوگر کہہ گئی تھی۔ جب میں نے اپنی پریشانی کا اظہار اس جن ذات سے کیا تو وہ مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں اس چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کی یادداشت چلی جائے گی اور اسے پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی، کیونکہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ جن ذات اس طرح کا بھی جادو کر سکتا ہے۔ کافی دیر تک میں وہاں پر بیٹھی رہی۔ اچانک ہی مجھے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں سے میرا شوہر گھر کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید قدم اٹھاتا، اچانک ہی اسے ٹھوکر لگی اور وہ منہ کے بل زمین پر گر گیا۔ زمین پر گرنے کی وجہ سے اس کے پہلے 2 دانت ٹوٹ گئے تھے۔ اس کے منہ سے تیزی سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ میں تیزی سے بھاگ کر اس کے پاس جاتی، کسی نے میرا بازو پکڑ لیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ وجود مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن مجھے اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کام بھی جن ذات نے ہی کیا ہے اور ابھی بھی میری بازو پکڑنے والا وہ جن زادہ ہی ہے۔ میں نے اپنی بازو چھڑوانے کی کوشش کی تو اس نے انتہائی سخت لہجے میں مجھے کہا، تمہاری اس طرح کی بے چینی میں اس شخص کے لیے برداشت نہیں کر سکتا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری محبت بھی صرف اور صرف میرے لیے ہی ہو۔ وہ جن زادہ کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گیا تھا۔ اب اس کے جذبات سے مجھے ڈر لگنے لگا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اسے کیسے بتاؤں کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ چاہے میں جتنا مرضی انکار کر لوں، اپنے شوہر سے جتنا مرضی دور ہو جاؤں، لیکن میں اس بات کو نہیں جھٹلا سکتی کہ اس کے ساتھ میرا پاکیزہ رشتہ ہے۔ اچانک میرا شوہر چلایا کہ تم وہاں پر کھڑی کیا کر رہی ہو؟ جلدی سے یہاں پر آؤ اور کوئی کپڑا لاؤ تاکہ میرا خون رکے۔ اس بار میں نے جن ذات سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور کپڑا لے کر اپنے شوہر کے پاس چلی گئی۔ اس کی حالت سنبھلنے کی بجائے مزید بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ خون تھا کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ پورا فرش اس وقت خون سے بھر چکا تھا۔ اچانک ہی میری نظر انگلیوں کے نشان پر پڑی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے خون پر انگلیاں ماری ہوں۔ اب مجھے انگلیاں چاٹنے کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد میرے کانوں میں سرگوشی ہوئی، تمہارے شوہر کا خون تو بہت ہی مزیدار ہے۔ میں تو سمجھ نہیں سکتا تھا کہ یہ انسان میرے اتنے کام کا ہو سکتا ہے۔ جن ذات کی بات سن کر میرا دل خوف سے دھڑکا۔ اب فرش پر پڑا ہوا خون تیزی سے غائب ہو رہا تھا۔ یقیناً وہ جن ذات یہ خون چاٹ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑا اور اسے باہر کی طرف لے گئی۔ باہر سے ایک رکشہ لے کر میں اسی شہر میں موجود ایک کلینک پر گئی۔ وہاں جا کر ڈاکٹر سے اس کا علاج کروایا، جس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا بہتر ہو گیا تھا، لیکن اس کے سامنے کے 2 دانت ٹوٹے ہوئے تھے جو اس وقت بہت برے لگ رہے تھے۔
وہ بار بار شیشے میں دیکھ رہا تھا اور برے برے منہ بنا رہا تھا۔ مجھے بھی اس کی بہت زیادہ فکر ہو رہی تھی، اور سب سے زیادہ فکر تو مجھے خون چاٹنے کے عمل کے بعد ہونا شروع ہو گئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ جنزاد اتنا ظالم بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اس سے بات کروں گی۔ اگر اس نے میری مدد کرنی ہے تو مناسب انداز میں کرے، یوں میرے رشتوں کو تکلیف تو نہ پہنچائے۔ رات کے وقت جب میں اپنے گھر گئی تو اس وقت میری ساس کافی خاموش تھی۔ اس کا ہاتھ ابھی بھی بری طرح سے زخمی تھا۔ ڈاکٹر نے اسے ایک اور بری خبر سنائی تھی کہ اگر 1 مہینے تک اس کا ہاتھ ٹھیک نہیں ہوا تو اس کا ہاتھ کاٹا بھی جا سکتا تھا۔ اسی وجہ سے میری ساس کے چہرے پر 12 بجے ہوئے تھے۔ میری نند بھی کافی دکھی نظر آ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ میری ساس کو کہنے لگی کہ امی میری طبیعت یہاں پر بہت خراب رہنے لگی ہے، اب میں اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہوں۔ اس کی بات کا مطلب میں اچھی طرح سے سمجھتی تھی۔ دراصل اس کی امی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ اب اسے یہ دکھائی دے رہا تھا کہ اپنی امی کے سارے کام اسے خود ہی کرنے ہوں گے، جبکہ وہ شروع سے ہی آرام طلب تھی۔ اسی وجہ سے اب وہ گھر واپس جانے کے لیے پر تول رہی تھی۔ میری ساس نے ایک گہری سانس لی۔ یقیناً وہ بھی اپنی بیٹی کی نس نس سے واقف تھی، اسی لیے اسے کہنے لگی، ٹھیک ہے، تم جا کر اپنا گھر سنبھالو، یہاں پر میں خود ہی اپنے آپ کو دیکھ لوں گی۔ میرا شوہر اچانک ہی بول پڑا کہ آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سونیا ہے نا، یہ سب کچھ سنبھال لے گی، یہ آپ کا بھی خیال رکھے گی اور کھانا بھی بنا لیا کرے گی۔ اس کی بات سن کر میری ساس نے کوئی بھی جواب نہ دیا اور اس سے سخت الفاظ میں پوچھنے لگی کہ تم کب واپس جا رہے ہو؟ امی کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ مجھے آئے ہوئے گھنٹے ہی کتنے ہوئے ہیں؟ ابھی چند گھنٹے پہلے ہی تو میں آیا ہوں، اور آپ ابھی سے مجھے بھیجنے کی باتیں کر رہی ہیں۔ آخر کس طرح کی ماں ہیں آپ؟ میری ساس نے اس کی اس بات کو کسی خاطر میں نہ لایا اور دوبارہ اس سے کہنے لگی کہ تم یہاں سے جتنا جلدی چلے جاؤ اتنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ میرا شوہر لال چہرہ لیے میری طرف دیکھنے لگا۔ زندگی میں پہلی بار میری ساس نے میرے سامنے ارسلان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ آخر میری ساس کو ہم سب سے مسئلہ کیا ہے۔ نہ تو وہ اپنے بیٹے سے خوش تھی اور نہ ہی وہ مجھے خوش رہنے دیتی تھی۔ میں نے بعد میں ارسلان سے اس بارے میں بات کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن اس نے بہت ہی عمدگی سے میری بات ٹال دی۔ رات کے وقت میں اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی جب اچانک ہی مجھے اپنے نام کی سرگوشی سنائی دی، جس کی وجہ سے میری آنکھیں کھل گئیں۔ میں نے چاروں طرف دیکھا لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اسے اپنا وہم قرار دیا اور دوبارہ لیٹ گئی۔ ابھی مجھے لیٹے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب یوں محسوس ہوا جیسے کوئی میرے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا ہو۔ ایک سکون کا احساس تھا جو مجھے مل رہا تھا۔ جب ہی یہ سکون پریشانی میں تبدیل ہو گیا، میں تیزی سے اپنے بستر پر اٹھ بیٹھی۔ میں نے دیکھا کہ میرے دائیں جانب گھٹنوں کے بل ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے بے ساختہ اپنے شوہر کو دیکھا جو اس وقت گہری نیند سو رہا تھا۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا شوہر اٹھ جائے اور وہ اس لڑکے کو کمرے میں دیکھ لے، اور اگر ایسا ہو جاتا تو میرے لیے بہت بڑی مصیبت پیدا ہو جاتی۔ اس لڑکے نے میرے ڈر کو بھانپ لیا، اس لیے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، فکر مت کرو، تمہارے علاوہ مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اب تک اس نے اپنا چہرہ اٹھا لیا تھا۔ جب میں نے اس کے چہرے کو دیکھا، میں نظر پلٹنا ہی بھول گئی۔ بلا شبہ وہ بہت ہی حسین لڑکا تھا اور کافی کم عمر بھی تھا۔ وہ اس وقت مسکراتی ہوئی نظروں سے مسلسل مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی نظروں سے مجھے شرم محسوس ہونے لگی۔ میں نے تیزی سے اپنی گردن جھکا دی۔ مجھے اس طرح سے شرماتے دیکھ کر وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم مجھ سے بھی کبھی شرما سکتی ہو۔ چلو اب جلدی سے میرے ساتھ چلو۔ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ پکڑا۔ جیسے ہی اس نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے ہاتھ پر آگ لگا دی ہو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں چھت پر چلی گئی۔ میں بہت زیادہ گھبرا رہی تھی، لیکن جب میں نے اس سے باتیں کرنا شروع کی تو مجھے بھی تھوڑی تسلی ہو گئی، اور پھر میں اس کے ساتھ بیٹھ کر اپنے دل کا حال اسے بتانے لگی۔ صبح فجر کے وقت تک ہم دونوں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ فجر کے وقت میری ساس جاگ جاتی ہیں، کیونکہ آج سے پہلے کبھی بھی میں نے انہیں جاگتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ میں وہیں چھت پر بیٹھی ہوئی تھی جب مجھے اپنی ساس کے پکارنے کی آواز سنائی دی، جو انتہائی غصے سے مجھے پکار رہی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ وہیں پر کسی جلاد کی طرح کھڑی تھی اور مجھے غصے سے گھور رہی تھی۔ مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ جیسے ہی میں اٹھ کر اس کے قریب گئی، وہ مجھے کہنے لگی،
کہ آج دوبارہ سے تمہارا کھانا پینا بند ہو جائے گا۔ آج تمہیں کھانے کے لیے ایک نوالا بھی نہیں ملے گا، اور یہ تمہاری اس حرکت کی سزا ہے۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے نیچے چلی گئی، جبکہ اس کی بات سن کر میرا دل بھی دکھنے لگا تھا۔ اب جن ذات یہاں پر نہیں تھا جو مجھے تسلی دے دیتا۔ اب میں نیچے گئی تو ابھی تک میرا شوہر سو رہا تھا۔ میں بھی جا کر سو گئی کیونکہ میں ساری رات جاگتی رہی تھی۔ اسی وجہ سے دن 12 بجے کے وقت میری آنکھ کھلی۔ ٹائم دیکھ کر میں حیران رہ گئی کیونکہ اتنا زیادہ وقت ہو گیا تھا اور ابھی تک میری ساس مجھے اٹھانے کے لیے نہیں آئی تھی۔ جب میں باہر گئی تو یہ دیکھ کر میری پریشانی میں اضافہ ہو گیا کہ ساس نے کچن پر تالا لگایا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ گھر کے داخلی دروازے پر بھی تالا لگا ہوا تھا۔ نہ تو میں کچن میں جا سکتی تھی اور نہ ہی گھر سے باہر جا سکتی تھی کہ کسی سے کھانا مانگ لوں۔ وہ پورا دن میں نے بھوک میں ہی گزار دیا۔ اس صورت میں نہ جانے وہ جنات کہاں پر چلا گیا تھا۔ بھوک کے مارے میرا برا حال تھا۔ رات کے وقت بھی میری ساس میرے سامنے بیٹھ کر مزے لے کر کھانا کھا رہی تھی، جبکہ وہ مجھے ایک نوالا بھی نہیں دے رہی تھی۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ اس کے ساتھ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی اس کی عادتوں میں ذرا بھی فرق نہیں آیا۔ ابھی بھی وہ پہلے کی طرح ہی ظالم تھی اور اسے دوسروں کی تکلیف پہنچا کر ذرا سا بھی دکھ نہیں ہوتا تھا۔ وہ رات بھی میں نے بھوک کی حالت میں ہی گزاری۔ اگلے دن کمزوری کی وجہ سے مجھ سے چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ میں کچن کے دروازے کے سامنے ہی بیٹھی ہوئی تھی جب اچانک ہی میرے سامنے وہ جن ذات نمودار ہو گیا۔ مجھے اس طرح سے بیٹھا دیکھ کر پہلے تو وہ حیران ہوا، پھر جلد ہی اسے ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئیں۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ سے میری ساس کی طرف جاتا، میں نے اسے ڈانٹ کر وہیں پر روک دیا۔ میری ڈانٹ سن کر پہلے تو وہ حیران ہو گیا، پھر منہ بنا کر کہنے لگا، آج سے پہلے مجھے کبھی بھی کسی نے نہیں ڈانٹا۔ تم میری زندگی میں آنے والی پہلی عورت ہو جس کی میں ڈانٹ برداشت کر رہا ہوں۔ مجھے اس کی ان باتوں سے فی الحال کوئی بھی دلچسپی نہیں تھی۔ میں صرف اور صرف اسے کچھ بھی غلط کرنے سے روکنا چاہتی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ خبردار جو تم نے میری ساس کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچا بھی۔ میری آواز سن کر وہ مجھے کہنے لگا کہ اس نے تمہیں پورے 1 دن سے بھوکا رکھا ہوا ہے اور میں یہ کسی بھی صورت برداشت نہیں کر سکتا۔ یا تو میں اس سے بدلہ لوں گا یا پھر تم خود اس سے اس چیز کا حساب مانگو گی، کیونکہ آرام سے بیٹھنا میری فطرت میں ہی نہیں ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اسے کیسے روکوں۔ پھر میں نے اسے کہہ دیا، تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ تم میری ہی مدد کر دو؟ اس نے ناسمجھی سے میری طرف دیکھا۔ میں نے اسے کہا کہ تم میری ساس کو تکلیف پہنچاؤ گے، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر تم مجھے کھانے کے لیے کچھ لا دو گے تو میرا پیٹ بھر جائے گا۔ میں نے اس سے انتہائی معصومیت سے کہا۔ میری بات سن کر اس نے چند لمحے مجھے گھورا اور پھر کہنے لگا، کھانا تو میں تمہیں ویسے بھی دے ہی دیتا، لیکن میں چاہتا تھا کہ تمہاری ساس کو بھی سبق سکھا دوں۔ نہیں، تم ایسا مت کرو، تم مجھ پر مہربانی کرو، بس مجھے ہی کھانے کے لیے کچھ لا دو۔ اور پھر اس نے ایک دم ہی چٹکی بجائی اور میرے سامنے لذیذ کھانے آ گئے۔ وہ کھانے دیکھ کر میں دوبارہ سے ان پر ٹوٹ پڑی۔ اچانک ہی میری ساس باہر آئی۔ ساس کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی اور مجھے خوفزدہ دیکھ کر جن ذات مجھے تسلی دینے لگا اور کہنے لگا، تمہیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ تو تمہاری ساس مجھے دیکھ سکتی ہے اور نہ ہی وہ ان کھانوں کو دیکھ سکتی ہے۔ صرف تم ہی وہ خوش نصیب ہو جو نہ صرف یہ کھانے دیکھ سکتی ہے بلکہ ان کو چکھ بھی سکتی ہے۔ جن زادے کی بات سن کر میں مسکرا دی۔ ساس نے جب مجھے کچن کے دروازے کے سامنے بیٹھے دیکھا تو وہ کھل کر مسکرانے لگی اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی میری طرف آ گئی۔ میں نے بے اختیار اپنے سامنے پڑے ہوئے برتنوں کو دیکھا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ وہ ان پر قدم ہی نہ رکھتے، لیکن شکر تھا کہ وہ تھوڑے ہی فاصلے پر رک گئی تھی۔ جن ذات کو اس کے ساتھ کھڑا دیکھ کر مجھے ہنسی آنے لگی۔ وہ بہت ہی غصے سے میری ساس کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ میری ساس کو کہیں پر غائب ہی کر دے۔ ساس مجھے دیکھ کر کہنے لگی، تمہاری یہ حالت دیکھ کر مجھے بہت سکون ملتا ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ تمہیں اس حالت تک پہنچانے کے لیے میں نے کتنے زیادہ پاپڑ بیلے ہیں۔ میں نے ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھا۔ میں ان سے پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر ایسا کیوں ہے، لیکن جن ذات نے انگلی کے اشارے سے مجھے خاموش کروا دیا۔ وہ میری ساس کو جلد سے جلد یہاں سے بھیجنا چاہتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر تک میری ساس وہاں پر کھڑی رہی اور مجھے مزید کڑوی باتیں سناتی رہیں۔ اس کے بعد وہ خود ہی کمرے کے اندر چلی گئی اور میں نے بھی سکون کا سانس لیا۔ میں نے جن ذات سے پوچھا کہ اسے مجھے تکلیف دے کر کیوں سکون ملتا ہے۔ جن ذات نے ایک گہری سانس لی اور کہا کہ مجھے ابھی اس بارے میں نہیں پتا
اور میں بہت جلد تمہیں اس بارے میں پتہ لگا کر بتا دوں گا۔ تم فی الحال چین سے یہ کھانا کھاؤ۔ اور ایک اور بات، جب بھی تمہیں بھوک لگے تم بس سورج جن کی پہلی 2 آیات پڑھ لینا، تمہارے سامنے کھانا حاضر ہو جایا کرے گا۔ اس دن میں نے سب سے پہلے سورج جن کی پہلی 2 آیات یاد کی۔ اس کے بعد میری ساس جب بھی میرا کھانا بند کر دیتی، میں سورج جن کی 2 آیات پڑھتی اور میرے سامنے کھانا حاضر ہو جاتا۔ میری زندگی دوبارہ سے مزے میں آ گئی تھی۔ اب تو میری بھوک بھی بہت زیادہ بڑھ چکی تھی۔ ایک دن میں نہ جانے کتنی بار کھانا کھاتی تھی اور ہر بار ہی میری پسند کا کھانا میرے سامنے آتا تھا۔ ان دنوں وہ جن ذات بھی غائب رہنے لگا تھا، لیکن مجھے اس جن ذات کی غیر موجودگی سے بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا، کیونکہ میرا مطلب اس دوران بھی پورا ہو رہا تھا۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں جا رہی تھی جب ساس کی باتیں سن کر رک گئی۔ وہ نہ جانے کس سے فون پر بات کر رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ میرا نام بھی پکار رہی تھی۔ مجھے لگ رہا ہے کہ سونیا نے اپنے قبضے میں ایک جن کر لیا ہے۔ ساس کی بات سن کر مجھے لگا کہ 7 آسمان میرے سر کے اوپر آ کر گر گئے ہوں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری ساس کو بھی اس بارے میں علم ہو سکتا ہے۔ میں تو اتنے عرصے سے یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ انجان ہے اور اسے اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ۔ اس سے پہلے کہ میں مزید باتیں سنتی، اچانک ہی میرا ہاتھ گلدان سے ٹکرایا اور گلدان زمین پر گر کر ٹوٹ گیا۔ اسی وقت میری ساس جلدی سے باہر آئی۔ سامنے ہی میں موجود تھی۔ اچانک ہی اس نے میرے بالوں کو پکڑ لیا اور انہیں کھینچتے ہوئے کہنے لگی، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی چھپ کر میری باتیں سننے کی؟ تم آخر خود کو سمجھتی کیا ہو؟ اس کے ساتھ ہی اس نے میرا سر زور سے دیوار کے ساتھ مارا۔ مجھے شدید تکلیف کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے سر کو ہاتھ لگایا تو میرا ہاتھ خون سے لال ہو گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ دوبارہ جب مجھے ہوش آیا تب میں ایک ہسپتال میں پڑی ہوئی تھی۔ قریب ہی میری ساس بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اس وقت بظاہر چہرے سے بہت پریشان نظر آ رہی تھی، لیکن اس پریشان چہرے کے پیچھے چھپی ہوئی شیطانیت کو میں اچھی طرح سے جانتی تھی۔ وہ یہ سب کچھ جان بوجھ کر کر رہی تھی تاکہ ڈاکٹروں کو یقین دلا سکے کہ ہم دونوں میں کتنی زیادہ محبت ہے، اور میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ کافی دیر تک میرے ساتھ ہی بیٹھی رہی، پھر اس کے موبائل پر کال آئی جسے سننے کے لیے وہ باہر چلی گئی۔ اسی دوران ہی وہ جن ذات میرے پاس حاضر ہوا، لیکن وہ اپنے منہ سے کچھ بھی نہیں کہہ پا رہا تھا اور نہ ہی وہ میری طرف قدم بڑھا پا رہا تھا۔ اس کی بے بسی دیکھ کر مجھے حیرت ہونے لگی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ یہ سب کس نے کیا ہے، لیکن وہ چاہ کر بھی کچھ بول نہیں پا رہا تھا اور وہ عجیب و غریب اشارے کر رہا تھا۔ مجھے اس کے اشاروں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اچانک ہی مجھے اپنی ساس کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی وہ جن ذات وہاں سے غائب ہو گیا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگنے لگا تھا کہ جن ذات کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ سب میری ساس نے ہی کیا ہے۔ اس کے بعد وہ مجھے گھر لے کر گئی اور اس دن کے بعد سے دوبارہ سے میری بربادی شروع ہو گئی۔ میری ساس اب دوبارہ سے مجھے ایک کمرے میں بند کر دیتی اور میرا کھانا پینا بھی روک دیتی۔ اس دوران میں سورج جن کی پہلی 2 آیات پڑھتی تھی، لیکن اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ بے بسی اور تکلیف سے میرا برا حال ہو جاتا تھا۔ تقریباً 3 دن کے بعد وہ دروازہ کھول کر مجھے 2 نوالے دے دیتی اور میں پاگلوں کی طرح اس کی منتیں کرتی کہ خدا کے لیے مجھے تھوڑا سا زیادہ دے دو تاکہ میرا پیٹ بھر سکے۔ وہ ایک بہت ہی عجیب و غریب عورت تھی۔ اسے سمجھنا مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ اس دوران میرا شوہر بھی نہ جانے کہاں پر سویا پڑا تھا۔ اسے میری بالکل بھی فکر نہیں تھی اور نہ ہی اس نے مجھ سے رابطہ کرنے کی کوئی کوشش کی تھی۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ وہ مجھے یہاں پر صرف اور صرف اپنی ماں کے مظالم سہنے کے لیے لایا ہے۔ شادی کی رات کے بعد سے وہ کبھی بھی میرے قریب نہیں آیا تھا۔ نہ تو اسے اپنی ذمہ داریوں کا احساس تھا اور نہ ہی اسے اپنے حقوق کا احساس تھا۔ اب میرا یہاں پر رہنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو گیا تھا، اور میرے گھر والوں کو بھی پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا۔ مجھے یہاں پر بھیجے ہوئے نے تقریباً 3 مہینے ہو چکے تھے۔ میں 3 مہینے پہلے ہی اپنی ماں سے ملنے گئی تھی۔ اس کے بعد نہ تو میں جا سکی اور نہ ہی میری ماں مجھ سے ملنے کے لیے آئی۔ مجھے اپنی زندگی کی بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس میں کیا چل رہا ہے۔ صرف بے بسی تھی اور بے چارگی تھی جو میرے پورے وجود پر چھائی ہوئی تھی، اور اس بار بھی میں پاگلوں کی طرح کھانے کو ترس رہی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اپنی ساس کو ہی کچا کھا جاؤں۔ اس قدر شدید بھوک کا احساس تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔ اگلے دن دوبارہ سے دروازہ کھلا۔ میری ساس نے میرے سامنے کھانے کی ٹرے رکھ دی۔
وہ ٹرے دیکھ کر میں کسی بھوکے شیر کی طرح کھانے پر ٹوٹ پڑی تھی۔ ابھی میں نے چند ہی نوالے لیے تھے کہ اچانک ہی میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب دوبارہ مجھے ہوش آیا تب میں ایک اندھیرے کمرے میں پڑی ہوئی تھی۔ مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس قدر شدید اندھیرا تھا کہ مجھے اپنے ہاتھ بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ مجھے شدید خوف کا احساس ہو رہا تھا۔ سب سے پہلے میں نے اس جن ذات کو پکارا، لیکن اس نے میری پکار کا جواب نہ دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد مجھے ہنسی کی آواز سنائی دی۔ اس آواز کو تو میں لاکھوں میں پہچانتی تھی۔ یہ آواز میری ساس کی آواز تھی۔ اچانک ہی کمرے کی لائٹ آن ہو گئی۔ کافی دیر اندھیرے میں رہنے کی وجہ سے مجھے روشنی میں دیکھنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ جب میری آنکھیں کچھ دیکھنے کے قابل ہوئیں تو میں نے دیکھا کہ اس وقت میں ایک کوٹھری نما کمرے میں پڑی ہوئی تھی، جبکہ سامنے ہی میری ساس اور ایک عجیب و غریب بوڑھا شخص کھڑا تھا جس نے کالے رنگ کا چوغا پہن رکھا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں سرمے سے بھری ہوئی تھیں اور وہ اس وقت بہت ہی زیادہ خوفناک لگ رہا تھا۔ میری ساس نے بھی کالے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور وہ اس وقت کوئی شیطان بڑھیا لگ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی، دیکھو تمہارا وہ عاشق جن ذات بھی تمہیں بچا نہیں پایا۔ تمہیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کبھی بھی مجھ سے پنگا لینے کی کوشش مت کرنا، لیکن تب تم نے میری بات نہیں مانی۔ آج تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوگا اس کی ذمہ دار صرف اور صرف تمہاری بے وقوفیاں ہوں گی۔ تب مجھ پر یہ راز آشکار ہوا کہ میری ساس ایک بہت بڑی جادوگرنی تھی اور اس نے مجھے اسی وجہ سے اپنے گھر رکھا ہوا تھا کیونکہ میں چاند کی 14ویں رات کو پیدا ہوئی تھی اور میرے جسم پر ایک خاص نشان تھا جس کے ذریعے وہ اپنے عمل کو پورا کر سکتی تھی۔ وہ مجھے شیطان کی راہ میں دینے والی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، میں کیسے وہاں سے بھاگوں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے عامل کو اشارہ کیا اور اسے عمل کرنے کے لیے کہہ دیا۔ اس کا اشارہ پا کر عامل اپنا سر زور زور سے دائیں بائیں ہلانے لگا۔ مجھے شدید بے چینی کا احساس ہو رہا تھا۔ میں بار بار اپنے ہاتھ اور بازوؤں کو مل رہی تھی کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تھوڑی ہی دیر بعد میری موت واقع ہو جائے گی۔ اچانک ہی میرا ہاتھ ایک دھاگے سے ٹکرایا جو کہ میرے بازو کے اوپر والے حصے پر بندھا ہوا تھا۔ یہ دھاگا پہلے وہاں پر نہیں تھا۔ میں نے بے اختیار وہ دھاگا کھینچ کر اتار دیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ جن ذات میری آنکھوں کے سامنے حاضر ہو گیا، جبکہ میری ساس اور وہ عامل آنکھیں بند کیے کوئی عمل کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی ساری طاقتیں بھی گروی رکھوائی ہوئی تھیں۔ یہ بات مجھے جن ذات سے ہی معلوم ہوئی تھی۔ جن ذات نے ان کا وہ عمل الٹا کر دیا جس کی وجہ سے وہ سارے شیطان جن کو وہ پہلے استعمال کر رہے تھے وہ ان پر ہی حملہ کرنے لگے۔ جن ذات نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آنکھیں بند کرنے کے لیے کہا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں اپنے گھر کے سامنے موجود تھی۔ میں تیزی سے بھاگ کر کمرے کے اندر گئی۔ میں وہاں سے اپنے گھر جانا چاہتی تھی، لیکن جن ذات نے مجھے صبح جانے کی ہدایت کی تھی۔ وہ پوری رات میں روتی رہی اور اپنی ہی حفاظت کی دعائیں مانگتی رہی۔ صبح جب میں باہر نکلی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میری ساس اس وقت صوفے پر لیٹی ہوئی تھی اور گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ وہ بہت زخمی لگ رہی تھی اور تھوڑی ہی دیر کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے انتقال کی خبر سن کر میرا شوہر بھاگا بھاگا آیا اور انتہائی نفرت بھرے لہجے میں کہا، شکر ہے کہ یہ عورت بھی اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ یقیناً وہ اپنی ماں کی جادو سے واقف تھا اور وہ اسے سمجھاتا بھی رہتا تھا، لیکن میری ساس کسی کی بات بھی سنتی نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ اس کے پاس رہنا پسند نہیں کرتا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کی شادی بھی مجھ سے زبردستی ہی کروائی تھی، جبکہ اسی دن ہی مجھ پر یہ راز آشکار ہوا کہ میرے شوہر کی پہلے سے ہی ایک شادی ہو چکی تھی اور وہ اپنی پہلی بیوی کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہا تھا۔ یہ صدمہ میرے لیے بہت بڑا تھا۔ میں اپنے شوہر کی زندگی کو مزید خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے اس سے طلاق کا مطالبہ کیا۔ اس نے مجھے طلاق دے دی اور اس کے ساتھ ساتھ تمام زیورات اور پیسے جو میری ماں نے انہیں دیے تھے وہ سب بھی مجھے واپس کر دیے۔ اس کے علاوہ اس نے حق مہر کی رقم بھی ادا کر دی۔ میرے پاس اب اچھی خاصی رقم آ چکی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی میں خالی ہاتھ رہ گئی تھی کیونکہ مجھ سے میرا گھر بار چھن گیا تھا۔ میں اپنے گھر واپس آ گئی۔ میری لوٹی پوٹی حالت دیکھ کر میری ماں رونے لگی۔ اپنی ماں کے آنسوؤں کے لیے میں نے خود کو تیار کیا ہوا تھا۔ میں نے انہیں تسلی دی۔ کچھ دن تو یوں ہی گزر گئے۔ تقریباً 1 مہینے کے بعد وہ جن ذات دوبارہ میرے سامنے حاضر ہوا۔ وہ ابھی بھی مسکراتی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا، لیکن اب اس کے چہرے پر اداسی بھی پھیلی ہوئی تھی۔
اس نے کچھ زیورات میرے حوالے کیے اور مجھے کہا کہ تمہیں دینے کے لیے میرے پاس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اپنا آپ تو میں تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ مجھے اپنے قبیلے سے اجازت ہی نہیں ملی کہ میں کسی آدم ذات کے ساتھ رشتہ بناؤں۔ اس کی بات سن کر میں پھیکا سا مسکرا دی، کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ آہستہ آہستہ سب نے ہی مجھے چھوڑ جانا ہے، تو اس جن ذات کے چلے جانے پر میں کیوں افسوس کرتی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ بھی وہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا، لیکن وہ مجھے اتنا زیادہ زیور دے گیا تھا جس سے نہ صرف ہمارے گھر کے حالات سیٹ ہو گئے تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے معاملات بہتر ہو گئے تھے۔ تھوڑی ہی عرصے کے بعد میری ماں نے دوبارہ میری ایک جگہ پر شادی کر دی۔ خدا کا شکر تھا کہ وہ لوگ بہت اچھے تھے۔ اب میں اپنے خاندان کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزار رہی ہوں، لیکن اب بھی جب مجھے اپنے ماضی کی یاد آتی ہے تو میری روح خوف سے کانپ جاتی ہے۔ کبھی کبھار تو مجھے یقین ہی نہیں آتا کہ میں اپنی جان پر یہ ساری چیزیں سہ چکی ہوں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔